السلام علیکم، اس تفصیلی جائزے میں خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے والے ہیں جس نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے، اور وہ ہے مشرق وسطیٰ کی موجودہ صورتحال۔ ہم یہاں کسی کی طرفداری بالکل نہیں کریں گے، بلکہ خالصتاً حقائق پر مبنی ایک غیر جانبدارانہ اور گہرا تجزیہ کریں گے، تاکہ آپ جان سکیں کہ اس وقت سفارتی اور فوجی سطح پر اصل میں کیا چل رہا ہے۔ تو چلیں سیدھے اصل مدے پر آتے ہیں۔ ذرا اس بات پر غور کریں، اگر مشرق وسطیٰ میں امن مذاکرات مکمل طور پر ناکام ہو گئے تو کیا ہوگا؟ یہ کوئی معمولی سوال نہیں ہے۔ اس وقت داؤں پر بہت کچھ لگا ہوا ہے۔ یہ خطہ اس وقت ایک انتہائی نازک موڑ پر کھڑا ہے، اور ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آخر یہ صورتحال اتنی سنگین کیوں ہو چکی ہے۔ اس ساری پیچیدہ صورتحال کو صحیح معنوں میں سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے اس مثلث یعنی ٹرائیڈ کو سمجھنا ہوگا۔ اس وقت تین مرکزی طاقتیں ایک انتہائی نازک سفارتی اور آپریشنل تعطل میں بری طرح پھنسی ہوئی ہیں، اور وہ ہے امریکہ، اسرائیل اور ایران۔ ہم باری باری ان تینوں کے موجودہ موقف کا جائزہ لیں گے تاکہ اس بڑی اور پیچیدہ تصویر کو بالکل واضح انداز میں سمجھا جا سکے۔ پہلا حصہ، امریکہ اور اس کی غیر یقینی سفارتکاری۔ اگر ہم امریکی نقطۂ نظر سے دیکھیں تو حالات ٹھنڈے ہونے کے بجائے مزید گرم ہو رہے ہیں۔ امریکہ کا ماننا ہے کہ ایران کے ساتھ کشیدگی میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، اور ظاہر ہے جب کشیدگی بڑھ رہی ہو تو سفارتی پیش رفت بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ وہ امن مذاکرات جو حالات کو معمول پر لانے کے لیے شروع کیے گئے تھے، اب وہ خود ایک گہری اور شدید غیر یقینی صورتحال کا شکار ہو چکے ہیں۔ تو اہم ترین بات یہ ہے کہ حال ہی میں ایران نے امن منصوبے پر جو جواب دیا، اس پر امریکی رد عمل انتہائی سخت اور دو ٹوک تھا۔ امریکی صدر نے اسے سیدھے الفاظ میں ناقابل قبول قرار دیا۔ اب آپ خود سوچیں، سفارتی دنیا میں یہ ایک بہت بھاری لفظ ہے جو واضح طور پر ہمیں بتاتا ہے کہ دونوں فریقوں کے درمیان خلیج کس حد تک گہری ہو چکی ہے اور بات چیت کتنی بری طرح تعطل کا شکار ہے۔ دوسرا حصہ، اسرائیل، اس کی سیکیورٹی اور جاری آپریشنز۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ صورتحال کیسے آگے بڑھتی ہے۔ اب اگر اسرائیل کے موجودہ موقف کی بات کریں تو ان کی پوری توجہ مسلسل اپنے سیکیورٹی آپریشنز پر مرکوز ہے۔ وہ غزہ اور خطے کے دیگر حصوں میں اپنی کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ جو بھی تھوڑی بہت جنگ بندی موجود ہے وہ انتہائی نازک اور کمزور بنیادوں پر کھڑی ہے۔ اسرائیل کا بڑا واضح موقف یہ ہے کہ ان کے لیے سب سے پہلی ترجیح ان کی قومی سلامتی ہے، اور وہ ان تمام تر سفارتی دباؤ کے باوجود اپنے دفاعی اقدامات کو جاری رکھیں گے۔ تیسرا حصہ، ایران، اس کا موقف اور مطالبات۔ اب آتے ہیں ایران کی طرف۔ ایران نے سفارتی بات چیت کو آگے بڑھانے کے لیے بڑی سخت شرائط رکھ دی ہیں۔ ان کے نقطہ نظر سے امن کی طرف کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے دو بنیادی شرائط کا پورا ہونا بالکل لازمی ہے۔ پہلی، ایک مکمل جنگ بندی، اور دوسری، اقتصادی پابندیوں میں نرمی۔ دیکھیں، ایران کے لیے یہ محض تجویز نہیں ہے، بلکہ کسی بھی بامانی پیش رفت یا مذاکرات کے لیے یہ ان کی بالکل بنیادی اور ابتدائی ڈیمانڈز ہیں۔ اور بات صرف یہیں ختم نہیں ہوتی۔ ان سفارتی مطالبات کے ساتھ ساتھ ایران نے بڑے واضح انداز میں یہ اشارہ بھی دیا ہے کہ وہ خطے میں اپنی اسٹریٹجک پوزیشن اور اثر و رسوخ کو مزید مستحکم کرنا چاہتا ہے۔ یہ چیز اس پورے معاملے کو ایک اور سطح پر لے جاتی ہے، اور اس پہلے سے موجود پیچیدہ مسئلے میں ایک اور بڑی الجھن کا اضافہ کر دیتی ہے۔ چوتھا حصہ، علاقائی خطرات اور یہ انتہائی حساس صورتحال۔ اور یہ چیز اس بات کو بالکل واضح کر دیتی ہے کہ اس وقت سفارتی سطح پر کتنا شدید ڈیڈ لاک موجود ہے۔ بس ذرا ایک ساتھ رکھ کر دیکھیں۔ ایک طرف امریکہ کے نزدیک مذاکرات غیر یقینی ہے اور وہ ایرانی جواب کو ناقابل قبول سمجھتا ہے۔ دوسری طرف اسرائیل ہے جو خطے میں اپنی کارروائیاں اور سیکیورٹی اقدامات جاری رکھے ہوئے ہیں، اور پھر ایران ہے جو فوری جنگ بندی اور پابندیوں میں نرمی سے کم پر آگے بڑھنے کو تیار نہیں۔ یہ تینوں بالکل مختلف اور سخت موقف مل کر ایک ایسی خطرناک صورتحال پیدا کر رہے ہیں جو انتہائی حساس ہے۔ تو تمام حقائق کو دیکھنے کے بعد ہمیں یہی سمجھ آتا ہے کہ اگر یہ سفارتی کوششیں مکمل طور پر ناکام ہو گئیں تو خطے میں کشیدگی کم ہونے کے بجائے ایک خوفناک حد تک بڑھ جائے گی۔ اس لیے جاتے جاتے میں آپ کو ایک انتہائی اہم سوال کے ساتھ چھوڑنا چاہتا ہوں، چونکہ یہ خطہ اس وقت ایک انتہائی نازک موڑ پر کھڑا ہے۔ اگر واقعی یہ مذاکرات مکمل طور پر ناکام ہو جاتے ہیں تو اس کشیدگی کی حتمی قیمت کیا ہوگی اور اس کے اثرات کہاں تک جائیں گے؟ اس پر ضرور سوچیے گا۔ اس تفصیلی جائزے میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کا بہت شکریہ۔